السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جو کل ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد کافی سارا ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کافی ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ وہ کیا باتیں تھیں، ٹرمپ نے کیا بیان دیا تھا، اس کو لے کر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی مزید اہم خبریں ہیں، تو ناظرین تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی اسرائیل نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے غزہ کے مستقبل کے حوالے سے خطرناک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ امریکہ تباہ حال غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کا خواہش مند ہے۔ بظاہر اس کا مقصد علاقے میں ملازمتیں اور رہائش فراہم کرنا بتایا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ فلسطینی عوام کو جلا وطن کرنے کی ایک نئی سازش ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے کے طریقے پر تبادلہ خیال کی بھی بات کہی۔ ٹرمپ نے اہل غزہ کو دوسرے ممالک میں بسانے کی بھی بات دہرائی، ساتھ ہی اپنی اس خطرناک خواہش کا بھی اعادہ کیا کہ غزہ کے لوگ دوسرے ممالک میں جلا وطن ہونے کے بعد دوبارہ غزہ نہ لوٹیں، اور کہا کہ غزہ کو انہی لوگوں کے ذریعے تعمیر نو اور رہائش کے عمل سے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ غزہ کی تعمیر نو کے بعد پوری دنیا کے لوگ غزہ میں آباد ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اہل غزہ کو اردن اور مصر ضروری زمین فراہم کریں گے، اس کا انہیں یقین ہے۔ ٹرمپ کے مطابق شاہ عبداللہ اور صدر عبدالفتاح السیسی غزہ کے لوگوں کو امن سے رہنے کے لیے ضروری زمین فراہم کریں گے۔ اس دوران ٹرمپ نے اسرائیل سے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ وہ اسرائیل سے محبت کرتے ہیں، اور اسرائیل، غزہ، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا، تاہم انہوں نے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ایک اہم بات، اس دوران ٹرمپ نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ اس پر فوراً سعودی عرب کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے یہ آگے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے اس بیان کا اثر اسرائیل میں کیا پڑا ہے، مشرق وسطیٰ میں اس کو لے کر کیا باتیں چل رہی ہیں، خود امریکہ میں اس بیان کے بعد کیا صورتحال ہے، ان تمام باتوں پر پہلے ایک نظر کریں گے۔ ٹرمپ کے اس بیان کی نیتن یاہو نے کھل کر وہ حمایت کی ہے اور اس منصوبے کو توجہ کا مستحق قرار دیا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا دوست بھی قرار دیا۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد اسرائیل میں یرغمالیوں کے اہل خانہ وہ اب فکر مند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کو قیدیوں کی واپسی کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہل خانہ جو تھے ان کے تاثرات تھے۔ دوسری طرف جو اسرائیلی حکومت کے ناراض وزراء ہیں، ان میں سے ایک جو بن گوئر ہیں، اس نے اب بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ دوبارہ حکومت نے واپسی کے خواہش مند ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تھا جب غزہ میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ وہیں امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ میں فلسطین حامیوں نے اس خطرناک منصوبے کے خلاف سڑکوں پر اتر کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ غزہ برائے فروخت نہیں ہے، ساتھ ہی جنگی مجرم نیتن یاہو کے پوسٹر بھی وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہیں اہم فریق حماس نے فوری طور پر بیان جاری کرتے ہوئے ٹرمپ کے اس بیان کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ یہ خیال فلسطینیوں کی نسل کشی اور نقل مکانی کے مجرم کو سزا دینے کے بجائے حوصلہ دینے والا ہے۔ حماس نے اس بیان کو انسانیت سے عاری قرار دیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ جب تک فلسطینی عوام اپنی آزادی حاصل نہیں کریں گے، ان کی مزاحمت وہ جاری رہے گی۔ صدر اقوام متحدہ نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کو نسل کشی کے مترادف قرار دیا۔ اب آتے ہیں ٹرمپ کے سعودی عرب کو لے کر دیے گئے بیان پر۔ دراصل ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا سعودی عرب وہ فلسطینی ریاست کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، سعودی عرب وہ فلسطینی ریاست کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو بس امن چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی۔ اس کے بعد فوراً سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں واضح کیا گیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں سعودی عرب کا موقف مستحکم ہے اور غیر متزلزل ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی ولایت محمد بن سلمان ہمیشہ فلسطینی ریاست کے قیام کے اپنے موقف کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں گے اور فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں بھی ٹرمپ نے یہی بات کہی تھی کہ وہ غزہ والوں کو مصر اور اردن بھیج دیں گے۔ اس پر مصر اور اردن کا بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے
ٹرمپ کی اس تجویز کی شدید مخالفت کی تھی اسے مسترد کر دیا تھا، لیکن اب ٹرمپ کا اصرار کہ انہیں کوئی نہ نہیں کہہ سکتا واقعی میں تشویشناک ہے، اور اس سے جنگ بندی معاہدے پر کیا اثر پڑے گا یہ انتہائی اہم جو ہے وہ سوال ہے، جس کے جواب فی الحال دینا مشکل ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو نے غزہ میں ہونے والے واقعات کو اجتماعی قتل قرار دیتے ہوئے اسرائیلی جرائم کے خلاف ICC میں انصاف کی پیروی کرنے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے انتہا پسند غیر قانونی یہودی آباد کاروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے امداد 3 گنا انہوں نے بڑھا دی ہے، اور اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی امداد بھی انہوں نے بڑھا دی، اور انہوں نے غزہ جنگ بندی کو غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک بہترین موقع قرار دیا۔ راجستھان کی BJP حکومت نے مذہب کی تبدیلی سے متعلق ایک بل اسمبلی میں پیش کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرنے کے لیے 60 دن پہلے کلیکٹر کو مطلع کرنا ہوگا۔ جبراً مذہب تبدیلی کرانے پر 3 سے 10 سال تک کی سزا اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ اس میں تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی سخت التزامات بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ریاست میں ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ قانون ضروری ہو گیا تھا۔ اس بل کو بجٹ اجلاس میں پاس کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، تاہم اس کے لیے کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ اس بل میں لو جہاد کے خلاف بھی ایک شق شامل کی گئی ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا مذہب تبدیل کرا کر یا مذہب تبدیل کرانے کی نیت سے شادی کرتا ہے تو اسے لو جہاد سمجھا جائے گا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ لو جہاد ایک مفروضہ ہے جو ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے گڑھا گیا ہے، جس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلم نوجوان جو ہے وہ مذہب تبدیل کرانے کے غرض سے لو جہاد کے تحت جو ہندو لڑکیوں سے شادی کراتے ہیں، پھر ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں۔ یہ سراسر الزام ہے۔ وزیر اعظم مودی نے منگل کو صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کا جواب دیتے ہوئے اپوزیشن کے اٹھائے گئے تمام موضوعات اور پوچھے گئے تمام سوالات کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اپوزیشن کو ہی نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے بلکہ غریبوں کو حقیقی ترقی دی ہے۔ انہوں نے گزشتہ 10 سال میں 25 کروڑ لوگوں کو غریبی سے نکالنے کا بھی دعویٰ کیا۔ اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم مودی نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی پر بھی طنز کیا اور انہیں اربن نکسل بھی قرار دیا۔ وزیر اعظم نے 3 طلاق کا ذکر بھی چھیڑا۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے دہلی الیکشن کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی، حالانکہ انتخابی مہم کا وقت جو ہے وہ پرسوں ہی جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے آپ پر حملہ بولا۔ وزیر اعظم نے کئی معاملات میں اپوزیشن کو جم کر نشانہ بنایا، لیکن تمام سوالات جو ان سے پوچھے گئے تھے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس پر اپوزیشن نے شدید تنقید بھی کی ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر سے ایسا لگا کہ ان کا عوام سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور شیو سینا UBT رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے بھی پی ایم مودی کی تقریر کو نامناسب ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے بارے میں باتیں کہنا، ہر بات کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار ٹھہرانا، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں نہیں بولنا، یہ ان کی عادت ہے۔ بے روزگاری نے ریکارڈ توڑ دیا ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، آپ نے نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا ہے، کسانوں کی آمدنی دگنی نہیں کی، لیکن اس کا کوئی ذکر تقریر میں نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنیادی جمہوریت جس میں ہماری عدلیہ، الیکشن کمیشن، CBI، ED، IT شامل ہیں، انہوں نے ان کے کردار کو بھی کمزور کر دیا ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر تقریر میں نہیں کیا۔ جی توڑ انتخابی مہم، ایک دوسرے پر سنگین الزام لگانے اور پوری طاقت جھونک دینے کے بعد آج دہلی میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ دہلی والے آج 70 سیٹوں پر امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اس مرتبہ بھی BJP اور عام آدمی پارٹی کے درمیان ہی سیدھی ٹکر صاف نظر آ رہی ہے، لیکن کانگریس کو بھی نظر انداز اس مرتبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جموں کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک ریٹائرڈ فوجی اور اس کے اہل خانہ پر حملے کے بعد جموں کشمیر پولیس نے وادی میں 500 سے زائد افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پیر کے روز نامعلوم مسلح افراد نے بہی باغ گاؤں میں 45 سالہ سابق فوجی منظور احمد کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ حملے میں انہیں پیٹ میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی، جبکہ ان کی اہلیہ اور بھانجی کو جو ہے ٹانگ میں گولی لگی تھی، جو کہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثریت ان کشمیری شدت پسندوں کے رشتہ داروں کی ہے جو پاکستان یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مقیم ہیں۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا کہ حالیہ برسوں میں کسی بھی حملے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی شدت پسندوں کو ایک سخت پیغام دینے کے لیے کی گئی ہے کہ ایسے حملے برداشت
نہیں کیے جائیں گے۔ انقرہ میں منگل کے روز ترک صدر رجب طیب اردوغان اور شام کے عبوری صدر احمد الشرا کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مکمل طور پر بحال کرنے اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں اردوغان نے کہا کہ ترکی اور شام کے تعلقات کو اسٹریٹجک سطح پر بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے احمد الشرا کی دہشت گردی کے خلاف مضبوط عزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مشکل وقت میں شامی بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اب بھی ان کی مدد جاری رکھیں گے۔ اردوغان نے عرب اور اسلامی دنیا پر بھی زور دیا کہ وہ شام کی نئی انتظامیہ اور عوام کو مالی اور اخلاقی مدد فراہم کرے۔ احمد الشرا نے ترکی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ ڈالنے اور 1967 کی سرحدوں پر واپسی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ واضح ہے کہ احمد الشرا نے بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد دسمبر میں عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrobot.com سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔